آج عمران خان کے کیسز سپریم کورٹ میں لگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے، ان کے ساتھ ایک اور جج تھے جسٹس شفیع صدیقی صاحب، اور پھر آج تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو گیا کچھ ہی لمحوں میں کہ بینچ کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ وکیل صاحب ملک سے باہر تھے عمران خان صاحب کے، اس لیے سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے، اور پھر ایک جج کا اضافہ کیا گیا میاں گل حسن کا بینچ میں۔ اب یہ بینچ 12 تاریخ کو بیٹھے گا، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کے اوپر بینچ نے فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً یہ کیسز سننے چاہیے، ضروری سننے چاہیے، لیکن ہم ایک اور چیز جانتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب آفریدی صاحب نے ایک فیصلہ اور بھی دیا تھا کہ ٹرائل کورٹس 4 ماہ کے اندر عمران خان اور 9 مئی سے جڑے ہوئے کیسز کا فیصلہ کریں۔ اسی لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 اگست کے دوران وہ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، فیصلوں کی سپیڈ بڑھ جائے گی، فیصلہ آباد کی ATC کورٹ سے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ہم جانتے ہیں PTI کی تحریک بھی ہے جو چلنی ہے، کیسے چلے گی، کہاں سے چلے گی، کون چلائے گا، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن میں بات کریں گے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علی بخاری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ سر یہ بتائیے سب سے پہلے، کیونکہ جب بھی یہ فیصلہ آیا اور عمران خان کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی تو پہلی رپورٹنگ یہ ہوئی کہ 30 سیکنڈ میں ہی کیس ختم کر دیا گیا، پھر آرام سے تھوڑی اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی تو معلوم پڑا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کے اوپر عدالت نے ایک جج کو شامل کیا بینچ کے اندر، اور پھر 12 اگست کو اس کا فیصلہ، اس کی سماعت ہوگی، امید کرتے ہیں فیصلہ بھی جلدی آ جائے۔ آپ کی نظر میں آج کی سماعت جو ہوئی ہے سر، اس کے اوپر کیا لیگل اوپینین ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جتوئی صاحب آپ کا۔ لیکن جی میں خود بھی تھا سپریم کورٹ میں۔ ایکچولی جب آپ کی بیل ہوتی ہے نا طلعت صاحب، تو بیل جو ہے وہ پرائورٹی پہ سنی جاتی ہے۔ بیل میٹر اور اسٹے میٹر ایسے ہوتے ہیں جو وہ اس کے لیے ڈیوٹی ججز بھی بیٹھتے ہیں، اگر ایک جج چھٹی پہ ہو تو اس کی جگہ دوسرا جج بھی ہوتا ہے، اور آپ کی روٹین کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ ارجنسی میٹرز ہوتے ہیں، اس لیے ارجنسی میٹرز جو ہیں، ارجنٹ میٹرز جو ہیں وہ ہر حال میں سنے جاتے ہیں۔ اور ویسے بڑی حیرت زدہ بات ہے، اب میں اس میں 2-3 اینگل سے آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 دن پہلے لگائی گئی بیل اور فٹافٹ فکس ہوگی۔ اس سے پہلے ہم پچھلے 3 سال سے جب بھی کہتے رہے کبھی فکس ہی نہیں ہوئی، اور ہماری بیڈ لک کہہ لیں یا ان کی گڈ لک کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، اس کو جو مرضی، کہ اس دن ہمارے وکیل صاحب آلریڈی جو اس میں خان صاحب کے پرنسپل کونسل تھے سلمان صفدر صاحب، وہ ملک میں نہیں تھے، ان کا جو ہے ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن آلریڈی تھی بیفور فائلنگ آف دس، لیکن وہ انہوں نے بھی 2 دن میں آنا تھا۔ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، 12 اگست کو تو ابھی 15 دن پڑے ہوئے ہیں، آپ پہلے لگا لیں، 2 دن میں سلمان صفدر ول بی بیک، اور آگے تو ویسے ہی آپ کا جمعرات جمعہ اینڈ دین سیٹرڈے سنڈے تو ویسے آف ہوتا ہے آپ کا، لیکن وہ 12 اگست کے لیے ڈیٹ رکھی گئی، اور ساتھ اس میں یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ جی ایک جج صاحب کا ایڈ کر دیا گیا اس کے اندر فار دا پرپز ٹو ڈیسائیڈ دی بیل اپلیکیشن۔ لیکن یہ بیل اپلیکیشن جو اوپر گئی طلب بھائی، اس کی لیگل اسپیکٹ سے آپ کو بات کر لوں آپ کی اجازت سے۔ سر یہ جو ہائی کورٹ نے، پنجاب ہائی کورٹ نے جو اس کو ڈسمس کیا تھا، وہ آرڈر بھی بڑا انڈر کوشچن ہے بیسیکلی، تو کیونکہ اسی FIR میں جو مین ایکیوز تھے، دا سیم ویری رول، بلکہ سیم رول بھی نہیں کہوں گا، جو لاہور میں موجود تھے، ان سب کی بیلز گرانٹ ہوئی ہیں۔ خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ صرف کانسپریسی اور ابیٹمنٹ کا ہے، اور خان صاحب 9 تاریخ کو جیل میں تھے، ان کی حراست میں تھے، کہ جب ان کو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ایکیوز موجود تھے ان کی بھی بیلیں ہو گئیں، جو ایکیوزڈ شہر میں موجود تھے ان کی بیلیں بھی ہو گئیں، جو وہاں پر موجود نہیں تھے ان کی بیلیں بھی ہو گئیں۔ سو خان صاحب کی بیلیں آفٹر ریسٹ وہ بھی 2 سال بعد، 2 سال آپ کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیچوری ٹائم کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوا، تو وہ ادروائز ہونے چاہیے۔ اور یہ کانسیپٹ بیسیکلی ہوتا ہے آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ ہر ایکیوز کے ساتھ سیم ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طلعت جتوئی صاحب جو ہیں ان کو آپ نے ایک چیز میں، ہم دونوں، میں اور طلعت جتوئی صاحب ایک چیز میں برابر کے ہمارے اوپر ایلیگیشنز ہیں، اور طلعت جتوئی صاحب کو اگر اس کے اندر ریلیف مل جاتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بخاری کو وہ ریلیف نہ ملے، وہ دونوں کو سیم فوٹنگ میں ملے گا۔ تو میرا کیس جو تھا، عمران خان صاحب کا کیس جو تھا، یہ آلریڈی جو ہے جن کو بیل گرانٹ ہوئی ہے ان سے لیسر فوٹنگ پہ موجود تھا۔ لیسر سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کم ایلیگیشن تھا، صرف انسٹیگیشن یا اس کے اوپر کانسپریسی کا ایلیگیشن ہے، پریکٹیکل وہاں پر کوئی موجودگی کا ایلیگیشن نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز، آپ نے ایک اور بات ابھی کہی کہ جی 4 مہینوں میں چیف صاحب کا آرڈر تھا۔ دیکھیں وہ آرڈر بھی جو ہے نا جسٹیفائی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ میری بیل دے دیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ بھئی میں جیل میں ہوں، میری بیل گرانٹنگ آرڈر کریں۔ آپ بیل آرڈر گرانٹ کرنے کے بجائے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو 4 مہینے میں ہم ڈیسائیڈ کروا دیں گے۔ یار یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یا کہیں بیل دوں گا یا کہیں نہیں دوں گا۔ اگر بیل کی بنتی ہے آپ کہتے ہیں اوکے جی بیل آپ کی بنتی ہے میں دے رہا ہوں، اور اگر بیل بنتی ہے آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 4 مہینے کے لیے آپ اور رگڑا کھائیں۔ تھرڈلی میری یہ آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے
کہ آج تک آپ نے جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں جنہوں نے امام بارگاہیں اڑا دی, جنہوں نے اسکول اڑا دیے, جنہوں نے یونیورسٹیز اڑا دی, جنہوں نے ہمارے سینسٹیو لوگوں کو شہید کیا, سینسٹیو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو شہید کیا, جنہوں نے پورے 80,000 ملک کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی پھیلائی. دہشت گردی کورس تو ان کے لیے نا, ان میں سے کبھی کسی کا سنا ہے آپ نے کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا؟ سو یہ ایک نئی پریسیڈنٹ بن گئی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے. اب تو آپ دہشت گردی کورٹ میں چلے جائیں, سرگودا, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصلہ آباد, تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ وہاں ساری اگر 10 کیسز کی لسٹ ہے 9 تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے بات کی یہ فیکٹس کے اوپر مبنی ہے. اس پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی میں نے جو کہتے ہیں نا ایگزیجریشن نہیں کی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے میڈیا نے کوٹ کی, یہ وہی چیزیں ہیں جو کال لسٹ پہ لگی ہوتی ہیں روز کورٹس کے اندر. سو دا تھنگ از کہ میرا جس پہ اوپینین ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیل ہوتی ہے, بیل ڈیسائیڈ ہوتی ہے, آپ ریمانڈ کر دیتے ہیں نیچے, آپ کہتے ہیں 4 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کر دو. بھائی کیوں ڈیسائیڈ کر دو, اور اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ 4 مہینے کے لیے تو آپ کے پاس تو آپشن ہے, آپ کے اوکے جی ان سب کی میں بیل گرانٹ کر رہا ہوں, آپ اتنے پیسوں کے شورٹی بانڈ سبمٹ کرائیں کہ ایسی چیز دوبارہ نہیں ہوگی, اور 4 مہینے میں نیچے میں دے رہا ہوں آرڈر کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. سو یو کین گو آن دا ادھر سائڈ. آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں کہ بیل گرانٹ کر کے بھی ریمانڈ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بیل گرانٹ کر دیا, آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور آپ اس میں بیل جو ہے وہ ڈسمس کر کے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہاں سے بیل نیچے ریمانڈ کر دی اور یہ کہہ کے کہ جی 4 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ خمیازہ اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے, کیونکہ ایویڈنس آئے نہ آئے, 342 کے بیان پورے ہوں نہ ہوں, ججز کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 4 مہینے میں ہو کر بیک رک فیصلہ کرنا ہی کرنا, چاہے انصاف کی دھجیاں ہی اٹھ جائیں. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. انجینئر صاحب یقیناً پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں خاص طور پہ 9 مئی سے جڑے ہوئے جو کیسز ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ انجینئرنگ کی گئی ہے. کیا آپ کو کوئی انجینئرنگ نظر آتی ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان اسپیشلی ان کے خلاف جو حکومتی گواہ ہیں وہ آن ڈیوٹی پولیس کانسٹیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کمرے کے اندر گھس گئے تھے اور ٹیبل کے نیچے چھپ کے ہم نے عمران خان کی ساری باتیں سن لیں. عمران خان کی لیگل کاؤنسل کہتی ہے کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا وہ تو تحویل میں تھے, قید میں تھے, وہ کیسے انوالو ہو سکتے ہیں؟ آپ کی رائے اس پوری سچویشن پہ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں ایک چیز پلان کرتا ہوں, اور پلان کرنے کے بعد میں اس کو ایگزیکیوشن کے آرڈرز دے کے تو میں جیل چلا جاتا ہوں یا ملک سے باہر چلا جاتا ہوں. تو قانون کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی ایویڈنس کی بات نہیں کر رہا. تو obviously یہ آپ کو اس جرم سے مبرہ قرار دینے کی وجہ قرار نہیں دے گا, بلکہ یہ شاید کہ کئی مقامات پہ ہمارے ایسے ہوتا بھی ہے کہ کوئی اسے پلان کر کے اور خود کسی بہانے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے یا فلائی کر جاتا ہے باہر. اس لیے یہ کوئی قانونی وجہ کوئی کسی نے انسٹیگیشن کی. اب انسٹیگیشن جو ہے وہ بنیاد ہے, وہ مرکز ہے, وہ اس کا فلکرم ہے. یعنی انسٹیگیشن نہ ہوتی تو کیوں لوگ کوئی ایک لاہور کے اس کونے سے ہے, دوسرا لاہور کے اس کونے سے ہے, ایک سرگودا ڈویژن کے اس کونے سے ہے, تو وہ میاں والی ایئر بیس پہ چلا جاتا ہے, وہ کور کمانڈر ہاؤس چلا جاتا ہے. تو بنیادی جو چیز اس میں جو ان سب کو نٹ کرتی ہے, باندھتی ہے, وہ انسٹیگیشن ہے. اور انسٹیگیشن کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی پریچر کی ہو سکتی ہے, کسی امام مسجد کی ہو سکتی ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کیڑے نکالنا یا اس طرح کے جی جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس دن سرخ ٹائی کیوں باندھی تھی اور سبز کیوں نہیں باندھی تھی, یا ہیئر کلر انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا, یا جو دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں محسوس کرنے کی ہیں تو انہوں نے جو خوشبو کیوں نہیں لگائی تھی, یا لگائی تھی تو فلاں برانڈ کی کیوں لگائی تھی.